ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب تو 40 سال کی عمر، اور کیلکولیٹڈ جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، یہ محرم صفر عربی مہینوں کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں۔ یہ جو شکر کیا نا 40 سال کے بعد نبی بنا، ہمیں تیرے اندر کی تکلیف کا پتہ ہے۔ یہ جو کہنا شروع کیا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا، نہ آٹا تھا نہ دانا تھا، تو نے اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر تو کہتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی، جب نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، اور طریق اسلام کی گواہ ہے۔ یہ عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے ہمارے نبی کے دروازے پہ کھڑے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ جملے یہ کہہ رہے تھے، پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ جتنے تیرے دروازے میں تلواریں لے کے بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نواکار ہیں۔ بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا او فلاں ابن فلاں تلوار لے کے میرے دروازے پہ آ گیا، کیا تجھے نہیں پتا تیرا باپ میرا کمی ہے؟ او فلاں ابن فلاں تلوار لے کے دروازے پہ آ گیا، تجھے نہیں پتا تو میرا مکروز ہے، تو میری نکرانی کا بیٹا ہے، تو میری کنیز کا بیٹا ہے۔ سب نے ہاتھ بن کر بی بی غلطی ہو گئی، معافی مل سکتی ہے۔ فرمایا ایک صورت میں ملے گی، وہ کیسے؟ فرمایا محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کر۔ قرضے معاف کروانے کے چکر، ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا، اس لیے تو ڈاکٹر نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی۔ دو طبقے مسلمان ہوئے لیکن وہ دل سے نہیں۔ پہلا طبقہ ابو طالب کے ڈر سے ہوا، دوسرا خدیجہ کی دولت کے لالچ میں ہوا۔ جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گیا، قریش کی عورتوں نے آ کے بی بی کو تانا دی، ان کا خدیجہ تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا، اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ عربی میں تانا بھی شیر کی صورت میں دیا جاتا تھا۔ ان عربی میں ایک شیر پڑھا، انہوں نے کہا تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا، اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کی کنیزی کر رہی ہے۔ کیا کہنے بی بی تیری عزت کے۔ بی بی نے شیر کا جواب شیر میں دیا، باپ کی عزت بھی کم نہیں ہونے دی، نبی کی عزت بھی بتا دی۔ انہوں نے کہا تیرا باپ خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی دیکھ کہتی میں مانتی ہوں میرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نالین عرش کو چھوتے۔ اگر اسلام میں بہتری چاہتے ہو اپنا عقیدہ رسالت بہتر کرو۔ 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی بنے، اس میں نبی کا اپنا کمال کیا؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو گئے تھے۔ اگر 40 سال تک نبی نہیں تھے تو 40 سال تک تھے کیا؟ پڑھا لکھا میرے سامنے زیرک نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے۔ انسان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، یا وہ نبی ہوتا ہے، یا کسی نبی کا امتی ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے۔ چوتھی حالت کسی کے پاس ہے ہی نہیں، یا نبی، یا کسی نبی کا امتی، یا کافر۔ کلیجہ سنبھال، ہمیں بتا 40 سال پہلے جب نبی تیرے عقیدے کے مطابق نہیں تھا، ان 3 حالتوں میں سے کس حالت میں تھا؟ نبی تھا تو نے کہا نبی نہیں تھا، چھوڑو۔ کسی نبی کا امتی تھا؟ اگر امتی تھا پھر سردار انبیاء کیسے؟ تیسری حالت سوچے تو کافر،
پھر بتا وہ 40 سال تک تھا کیا؟ 40 سال تک نبی تھا لیکن چپ تھا. 40 سال قرآن بن کے دکھایا, پھر قرآن پڑھ کے سنایا. 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے. 40 سال تک نبی تھا لیکن خاموش تھا. لیکن اگر آج تم نے بچوں کو یہی باتیں دینیات میں اسلامیات میں پڑھا دی کہ 40 سال تک نبی نہیں تھا, پھر معاف کرنا آج شیعہ سنی مناظرے ختم ہو گئے. آج بچے نیٹ میں بحثیں کرتے ہیں, اہل سنت بچوں سے عیسائی بحث کرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں جی تمہارا نبی کون ہے؟ حضرت محمد. جی آپ کا نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ. مسلمان بچہ فخر سے کہتا ہے جی ہمارا نبی آپ کے نبی سے افضل ہے. وہ کہتا دلیل دے. وہ بچہ کہتا جی میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میری مسجد کے مولوی نے کہا ہے کہ ہمارا نبی بڑا ہے. وہ عیسائی کہتا مسجد کا مولوی چھوڑ, قرآن لا, قرآن کھول, سورہ مریم نکال. ہمارا عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بولا تھا. جب قوم نے کہا تھا مریم نہ تو ایسی نہ تیرا باپ ایسا, بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے آیا؟ 3 دن کے عیسیٰ نے بول کے کہا تھا انی عبداللہ اطال کتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. عیسائی پوچھنے کی پوزیشن میں ہے ہمارا 3 دن کا نبی ہے, تمہارا 40 سال تک نبی نہیں ہے. ہمارا 3 دن کا جانتا ہے وہ نبی ہے, تمہارے کو 40 سال تک نہیں پتا وہ نبی ہے. بتاؤ ہمارا عیسیٰ افضل ہے یا تمہارا نبی افضل ہے؟ تیرے بچے چپ اس لیے ہو جاتے ہیں تو نے اسلامیات میں پڑھایا کچھ نہیں, تو نے دینیات میں سکھایا کچھ نہیں, مجلس حسین میں آنے نہیں دیا, ذکر حسین میں بیٹھنے دیا, کسی شیعہ کی دوستی کرنے نہیں دی. لیکن مجھے فخر ہے میری شیعہ قوم کا 4 سالہ بچہ عیسائیوں کے مجمع میں کھڑا کر یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا عیسائیوں تم یہ کہتے ہو تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. 13 رجب کو ہمارا پیر کعبے میں آیا, 16 رجب کو محمد کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے بول کے کہا تھا تجھے توریت سناؤ, تجھے انجیل سناؤ, تجھے زبور سناؤ, تجھے قرآن سناؤ. علی نے صدیوں پہلے بول کے ثابت کیا تھا. او عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں, ایسے کام تو محمد کا نوکر بھی کر لیتا. 3 دن کا علی بولا. اللہ یا رسول اللہ یا تین دن کا علی بول. ہمارے پاس عقیدہ رسالت اس لیے مضبوط ہے, ہم نے امامت سے رسالت سیکھی ہے. علی جیسی شخصیت محمد کے قدموں میں بیٹھی ہے. 70 مقام پہ میں طالب علم ہو کے سیاستہ میں دکھانے کے لیے 70 مقام پہ دکھا کہ رسول نے کہا یا علی انت منی وانا من کا, اے علی تم مجھ جیسا. ابو طالب کا بیٹا قدموں بیٹھ کہتا نا انا عبد من عبید محمد, میں تیرا نوکر ہوں. نبی نے کہا تم مجھ جیسا ہے. اس نے کہا میں نوکر ہوں. نبی نے کہا لحموں کا لحمی, تیرا خون میرا خون ہے. اس نے کہا میں نوکر ہوں. اس نے کہا میرا گوشت تیرا گوشت ہے. اس نے کہا میں نوکر ہوں. نبی خون کہتا رہا, وہ نوکر کہلواتا رہا. نبی خون کہتا رہا, وہ نوکر کہلواتا رہا. میں طالب علم ہوں, بھلوال کا نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے. میرے بدے ہاتھ مہمان بن کے پوچھ رہا ہوں علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا, بندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتا؟ وہ خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلوا رہا. سب سے مضبوط مکتب ہے مکتب تشیع, جن کا عقیدہ توحید بہتر, عقیدہ رسالت بہتر. ایک یورپ کے پادری نے کتاب لکھی, اس نے کتاب کا نام لکھا, انگلش کتاب تھی, مریم ورسز فاطمہ, مریم بمقابلہ فاطمہ. اس پادری نے قرآن کی 107 آیتوں کا غلط استدلال دے کے مریم کو افضل کیا, بی بی کو معاذ اللہ مفصول کیا. کتاب مارکیٹ میں آ گئی. ایران کے طالب علم کتاب لے کے آیت اللہ رجب اوشری کے پاس چلے گئے. قبلہ اس پادری کے قتل کا فتویٰ دیں. قبلہ نے کہا کیوں؟ اس نے ہماری بی بی کی توہین کی ہے. انہوں نے کہا قتل کے فتویٰ دینے سے کیا ہوگا؟ پادری مر جائے گا, کتاب تو زندہ رہے گی. یہ کتاب زیادہ بکنی شروع ہو جائے گی.
عیسائی مذہب اس پادری کو اپنا ہیرو بنا لے گا، لوگ دھڑا دھڑ کتاب خریدیں گے، جسے نہیں خریدی وہ بھی خریدے گا، اس کا لکھنے والا مسلمانوں نے مار دیا، کتاب اہم بن جائے گی۔ ان کا قبلہ کوئی حل تو نکالنا ہے، قبلہ نے کہا حل یہ ہے، موت پادری کو نہیں، موت کتاب کو آئے، قلم کے ساتھ قلم ٹکرائے۔ قبلہ ایسے کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ یہ کہہ کے رجب اللہ بوچھ نے کمرے کا دروازہ بند کیا، مصلی عبادت بھی سایا، 2 رکعت نماز بی بی کو حاجت کی، ہاتھ کہا کہ بی بی میں تیری وکالت کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر، میں تیری نوکری کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر۔ اب جو پاک زہرا سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، آیت اللہ رجب بوچھ نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھنی شروع کی، میری پوری زندگی قربان، میری پوری زندگی قربان اس کے جوتی کی نوک پہ، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے۔ رجب اللہ بوچھ نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، اس بعد نے کتاب لکھی تھی مریم بمقابلہ فاطمہ، مریم ورسز فاطمہ۔ رجب اللہ بوچھ نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، کتاب کا نام لکھا مریم ورسز فضہ، مریم ورسز فضہ، مریم ورسز فضہ۔ اس نے قرآن کی 107 آیتوں کی دلیلیں دی تھی، رجب اللہ بوچھ نے قرآن کی 570 آیتوں کی دلیلیں دی۔ میں پہلی دلیل منبر حسین سے پڑھنے لگا ہوں، رجب اللہ بوچھ نے کہا عیسائی پادریوں تمہیں درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھا۔ تو جو ہے کہ بلا میری بات کہتے رجب اللہ بوش نے قرآن کی 570 آیتوں کی عظمت زہرا پہ دلیل دی۔ انہوں نے کہا او یورپ کے پادریوں تمہیں شرم نہیں آتی، مقابلہ مریم کا زہرا سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے جب مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا مریم پردہ کرتی، فرشتہ دیکھتا بی بی پردہ کیوں کرتی ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو تجھے روٹی دینے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن کہتا مریم دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتی، رکھے کہتی تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، میں تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ رجب اللہ بوجھ گئے شرم نہیں آتی؟ مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مقابلہ زہرا سے کرتے ہو۔ 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی، 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آ کے کہا فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے دروازہ بند کیا، اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضہ حویلی کے اندر نہیں آئی یا آواز قدرت آئی، اے زہرا کی کنیز یہ فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا جو توحید کا شکریہ اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کا توحید شکریہ ادا کرے، نہ زہرا نہیں، جاریت الزہرا کنیز ہے بطول کی۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ایک پوری مجلس پڑھوں گا جناب زہرا پہ کہ یہ بی بی توحید کا راز ہے، یہ حجاب وحدت ہے۔ ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے کہا مولا یہ لیلۃ القدر کیا؟ فرمایا ایک رات ہے۔ مولا فضیلت، فرمایا قرآن اترا تھا۔ مولا اور فضیلت، فرمایا قضاء عمری ادا ہوتی ہے۔ مولا اور فضیلت، فرمایا ایک نماز پڑھو 1000 مہینوں کی نماز کے برابر۔ مولا اور فضیلت، فرمایا ایک تلاوت کرو 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل۔ اس کا مولا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اس رات کو نہ پا سکے، فرمایا ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ ملے، فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے، کسی بھوکے کو روٹی کھلا دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ، مولا چلتے گئے بندہ پیچھے پیچھے، یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ۔ بطول کی حویلی کا دروازہ آیا، امام نے پیچھے مڑ کر سچ سننا چاہتا میں سن، قرآن میں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے، قرآن میں لیلۃ القدر ہماری دادی بطول کا نام ہے۔ رات کو سوتے وقت بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر ساری رات تجھے لیلۃ القدر کا رات کو سوتے یا رسول بسم اللہ یا لیکن جس کا محمد اٹھ کے احترام کرتا رہا،
وہ نبی کے جانے کے بعد 4 گھنٹے دربار میں چپ کر کے کھڑی. کل پرسہ تھا بیٹی کو، آج پرسہ ہے دکھی ماں کا. جناب فضہ سے مدینے کی ایک عورت نے پوچھا، فضہ تو نے جو ساری زندگی سیدوں کی کنیزی کی ہے، فضہ سیدوں کے گھر سب سے زیادہ خوشی کس دن آئی تھی؟ بیوی فضہ نے کہا جس دن اصغر کی ماں کی ڈولی آئی تھی، اس دن مدینے والے سید بڑے خوش ہوئے تھے. اس عورت نے کہا اچھا فضہ یہ بتا، سید خوش اس دن ہوئے جس دن رباب سیدوں کے گھر آئی. فضہ سید روئے کس دن تھے؟ اب عزادار بیٹھے مجھے معاف کر دینا. بی بی فضہ نے رو کے کہا جس دن زینب پیدا ہوئی تھی. اتنا جملہ کہا یا وہ عورت روئی، اس نے رو کے کہا بیٹی کا احترام بتانے والا علی اپنی بیٹی کی آنے پہ روتا رہا ہے. اس نے کہا جس دن زینب آئی ہے نا گھر میں، اس دن بی بی زہرا نے زینب کو ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے کہا زینب آنکھیں کھول. بی بی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. زہرا نے رو کے کہا میں تیری بطول ماں ہوں، آنکھیں کھول. زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. بی بی فاطمہ نے رو کے یا علی بیٹی آنکھیں نہیں کھول رہی. علی نے ایسے زینب کو اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، ہاتھوں میں لے کر زینب میں تیرا فاتح خیبر بابا علی ہوں، میرا لال آنکھیں کھول. زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. حسن نے رو کے کہا بابا مجھے دے میں بہن کو بلاؤں. حسن نے ہاتھوں میں لے کے کہا میں تیرا بڑا بھائی حسن ہوں، آنکھیں کھول. زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. بی بی فضہ کہتی تینوں بولتے رہے، زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. یا کونے سے کربلا کا غریب اٹھا، دونوں ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھے، رکھ کے کہنے لگا تو عورتوں کی سردار ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے، یہ جوانوں کا سردار ہے. سرداروں کو کیا پتا غریبوں کو کیسے بلاتے ہیں. میرے ہاتھ میں دے زینب کو. حسین نے بلا تصویر سید مجھے معاف کر دینا. بی بی زینب کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے حسین نے پہلا جملہ کہا. حسین نے رو کے کہا زینب میں تیرا غریب ویر ہوں، زینب آنکھیں کھول، میں تیرا بے کفر بھائی ہوں. زینب آنکھیں کھول، میں تیرا پیاسا بھائی ہوں. حسین بولتا رہا. فضہ کہتی زینب نے آنکھیں نہ کھولی. بچپن کے حسین نے اپنی عبا اتاری، اتار کے زمین پہ بچھائی، زینب کو عبا پہ لٹایا. جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے زینب کے سامنے بیٹھ کے رو کے کہا اگر آنکھیں نہیں کھولنی میرے ساتھ وہاں وعدہ کیوں کیا تھا؟ تو نے تو میرے ساتھ جانا ہے. زینب آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ زینب نے آنکھیں کھول کے کہا آج میرے ساتھ وعدہ کر، تیرے کہنے پہ میں نے آنکھیں کھولی ہے، کل میرے کہنے پہ تو نے بند نہیں کرنی، کل میرے کہنے پہ تو نے آنکھیں کھولی ہے. شام کے بازار میں ادھر سے زینب آئی، ادھر سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی. حسین نے آنکھیں بند کی. زینب نے حسین کا سر دیکھا، آواز آئی آنکھیں نہ بند کر، آنکھیں کھول، میرا شام میں جانا. کل تیرے کہنے پہ میں نے کھولی تھی، آج میرے کہنے پہ تو کھول. میرا بارواں زمانے میں ظہور کرے اور دنیا سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا. ایک بازار میں کھڑی رہی، ایک دربار میں کھڑی رہی. نبی کے جانے کے بعد 4 گھنٹے چپ کر کے محمد کے دربار میں کھڑی رہی. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل ایک مجلس پڑھے تھے، مجلس پڑھتے مولوی اسماعیل ایک جملہ کا، ان کا بیٹی بھی گئی دربار میں، ماں بھی گئی دربار میں، لیکن زینب پھر بھی اچھی رہی. مبلغ اعظم نے ایک دفعہ جملہ کہا، دوسری دفعہ روتے ہوئے پھر یہی جملہ دہرایا. مبلغ اعظم نے جب جملہ کہا سامنے سے سید روتا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل بار بار لفظ غلط کہہ رہا ہے، تو بار بار کہہ رہا زینب اچھی رہی. کیسی اچھی رہی؟ ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، زینب شرابی کے دربار میں گئی. زہرا کے سر پہ چادر تھی، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی. زہرا کے ساتھ بیٹے تھے، زینب کے ساتھ بھرجائیاں تھیں. بار بار کیوں کہہ رہا زینب اچھی رہی ہے؟ مبلغ اعظم نے مائک ہٹایا، سید کے گلے لگا، رو کے کہنے لگا میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں زینب اچھی رہی. اسے کہا سمجھا. مبلغ اعظم نے رو کے کہا سید زادہ بے شک شرابی کے دربار میں کھڑی رہی، کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا، کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا. زہرا اس دربار میں گئی ہے جہاں پر زہرا کی صداقت پہ جملہ آیا، سر کے بال سفید،
رو کے کہتی ہے بے شک حق نہ دے، میری صداقت کی توہین نہ کر۔ 4 گھنٹے چپ کر کے ستون کے ساتھ لگ کے کھڑی رہی۔ اس نے دیکھے گا کیوں آئی ہے؟ پے کا حق لینے۔ اس نے کہا نبیوں کی جگیر کوئی نہیں ہوتی، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بی بی زہرا نے بابے کی ہاتھ کی لکھی تحریر دی۔ ماتمی عزاداروں مجھے معاف کر دینا، 350 بندہ کرسیوں پہ بیٹھا تھا، ایک ایک نے تحریر دیکھی، دیکھ کے بتائی یہ مہر محمد کی ہے یا نہیں، یہ تحریر محمد کی ہے یا نہیں۔ میں پڑھ گیا مصعب، ایک ایک بندہ تحریر دیکھتا رہا، زہرا چپ کر کے کھڑی رہی، ایک ایک بندہ تحریر دیکھتا رہا، حسین کی ماں چپ کر کے کھڑی رہی۔ اب ماتمی عزادار مجھے معاف کر دینا، تحریر حاکم کے ہاتھوں پہ آئی، میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا، قیامت والے دن زہرا میری شفاعت نہ کرے۔ البتول کتاب کا جملہ ہے، حاکم کے ہاتھ میں تحریر آنی تھی، حاکم نے تحریر لے کے کہکا مار کے تحریر کو آسکہن شکن شکا، تحریر کے پرسے کرنے شروع کیے۔ اس نے تحریر پھاڑ کے زمین پہ پھینکی، زہرا روتی روتی دربار میں بیٹھی۔ بی بی زہرا نے اپنی چادر میں تحریر کا ایک ایک ٹکڑا ڈالتی تھی، کربلا کے غریب کو دیکھتی تھی۔ حسن نے روکا، اماں مجھے کیوں نہیں دیکھتی؟ فرمایا میں حسین کو طریقے سمجھا رہی ہوں، جیسے میں نے سند کے پرسے اٹھائے ایسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا، جیسے میں نے تحریر اٹھائی ہے ایسے حسن کی تصویر اٹھانا۔ چادر میں لیے آ گئی خالی واپس، مصلی پہ آ کے بیٹھی۔ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ بی بی زینب نے کہا کہ اٹھیے میری ماں کا مصلی ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، جتنی دیر زندہ رہی۔ آج بھی جو بندہ شیعہ ہو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، وہ ماتم دے کے شیعہ نہیں ہوا، وہ زہرا کا حق پڑھ کے شیعہ ہوا۔ میں بار بار جملہ قبلہ مبالغ اعظم کا کہوں، اللہ جملوں کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچائے۔ مبالغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام قاضی سعید الرحمان کو ایک مناظرے پہ شیعہ کیا، مناظرے کا موضوع تو حق زہرا۔ قاضی سعید الرحمان بعد میں مجلسوں میں یہ واقعہ پڑھتا رہا، 3 دن مناظرہ چلا، مبالغ اعظم منواتے رہے، کتابوں سے دلیل بی بی کے حق میں دیتے رہے۔ 3واں دن ہوا، مبالغ اعظم اٹھ کے مولانا اسماعیل نے ایک ہاتھ میں قرآن لیا، دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لی، قاضی سعید الرحمان کے سر پہ قرآن رکھا، بغل میں صحیح بخاری دے کے منہ قبلہ کی طرف کیا، روکے گا 3 دن ہو گئے مجھے زہرا کا حق منواتے ہوئے، میں کتاب بھیجتا ہوں تو راوی کمزور کر دیتا ہے، میں روایت بتاتا ہوں تو مستند نہیں سمجھتا، تیرے سر پہ قرآن ہے، تیری بغل میں صحیح بخاری ہے، منہ تیرا کعبے کی طرف ہے، مجھے صرف اتنا بتا دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی، حق ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ قاضی سعید الرحمان کہتا ایک بار میرے ذہن میں آیا میں کہہ دوں کہ نہیں حق ملا، بی بی گئی دربار میں لیکن بی بی کا حق بنتا نہیں تھا۔ قاضی سعید کہتا میں نے آنکھیں بند کر کے جملہ کہنے کی کوشش کی، قاضی سعید کہتا مجھے رسول کی عزت کی قسم ہے میں آنکھیں بند کر کے جملہ کہنے لگا تھا، ادھر میں نے آنکھیں بند کی یا مولوی اسماعیل کی آواز میرے کان میں آئی، بی بی زہرا تیرا مقدر ہے، بی بی زہرا تیری قسمت ہے۔ اتنا جملہ تھا، قاضی سعید کہتا میں نے بند آنکھوں میں دیکھا محمد کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے قاضی سعید میری زہرا کو جھوٹا نہ کہنا، میری بیٹی کو جھوٹا نہ کہنا، اور میری صدیقہ بیٹی اور میری طیبہ بیٹی جتنی دیر زندہ رہی، نہ دائیں ہاتھ سے تسبیح، 36 بدماش ہاتھوں میں لکڑیاں لے کے بطول کے دروازے پہ آئے، جتنے مجمع میں سیدزادے بیٹھے میں آخری سطر پڑھنے لگا مجھے جملہ معاف کر دینا، 36 بدماشوں نے زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں رکھی، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے فضا آئی، انہوں نے کہا علی کو باہر بھیج، فضا نے روکا مصروف ہے فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے، انہوں نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے، آگ کا نام آنا تھا۔ زہرا نے مصلی چھوڑا، دروازے پہ کھڑی ہو کے کہا میں تمہارے محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے دروازے پہ اونچا
نہ بولو. اس دروازے پہ محمد رک جاتا تھا. ایک کمینے مسلمان نے دروازے کو دھکا دیا, جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ آیا, زہرا کا ماتھا دیوار پہ لگا. 36 بدماش اندر آئے. مجھے بی بی کی چادر کی قسم ہے, کتاب لکھتی ہے ادھر سے زہرا نے دروازے پہ ہاتھ رکھا, کونفز کتے نے ہاتھ میں تازیانہ لیا. اس نے زہرا کے بازو پہ تازیانہ مار کے کہا دروازہ چھوڑ, دروازہ چھوڑ, دروازہ چھوڑ. بی بی زہرا نے رو کے کہا اندر نہ جانا, اندر میری زینب بیٹھی ہے, اندر میری کلثوم.